बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मंगल के दिन रब काबा के दो नाम या गनीयू या मुगनियू का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। इंशाअल्लाह ये वसीफ़ा जो बंदा मंगल के दिन बताए गए तरीके से एक बार पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह एक दिन में करोड़ों मिलेंगे। यकीन नहीं आ रहा तो आप भी आज़मा कर देखें, वीडियो इग्नोर मत कीजिएगा। आज के मुश्किल दौर में जब हर कोई परेशान है, हर कोई रिज़्क़ की तंगी, फ़ाक़ों गुर्बत में मुलव्वस है, आप मंगल के दिन या गनीयू या मुगनियू का ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ कर देखिएगा। आप ख़ुद अपनी आँखों से रब के कमालात और मोजज़ात को खुली आँखों से देखेंगे। तो आइए अमल की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वालो, मंगल के दिन जो शख्स भी ये वसीफ़ा एक बार बताए गए तरीके से पढ़ेगा, अल्लाह ताला इस बंदे की तकदीर बदल देगा और अब की बारगाह से वो अपने सहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर जो कुछ भी सोचेगा, जितना कुछ भी सोचेगा, अल्लाह ताला इस बंदे को ज़रूर अता फ़रमा देगा। क्योंकि आज के दिन आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। आप मंगल के दिन इस अमल को करें, इंशाअल्लाह आपके पास 24 घंटों के अंदर अंदर आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। किसी वक्त भी आप ये अमल कर सकते हैं। मंगल का दिन बहुत से लोग लापरवाही में गुजार देते हैं और जो लोग इस दिन की अहमियत को जानते हैं वो मंगल के दिन अपनी तौफीक के मुताबिक 10, 20, 50, 100 जितनी तौफीक है सदका खैरात करते हैं। क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करता है। सदका ऐसी चीज़ है जो आपकी तरफ आने वाली परेशानियों को, रुकावटों को, बंदिशों को दूर से ख़त्म कर देता है। रब काबा की कसम, मंगल के दिन या गनीयू या मुगनियू पढ़ने की देर है। रब की ज़ात एक बार जिस बंदे से रासी हो जाए, वो बंदा जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। लोग बड़े बड़े वज़ाइफ बताते हैं, बड़े बड़े अमाल बताते हैं। हमारा मकसद आप तक वो असमूदा वज़ाइफ लेकर आना है जो बेहद असमूदा होते हैं, जो वाकई इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। बहुत से लोग कमेंट्स में और व्हाट्सएप करते हैं कि हम परेशान हैं, हमारे रिज़्क़ में तंगी है, हमने बहुत से वज़ाइफ किए, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। बहुत से माँ बाप परेशान आते हैं, यकीन कीजिए आकर रोते हैं कि बेटियां जवान हैं, खूबसूरत हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन रिश्ते नहीं हो रहे। लोग आते ज़रूर हैं लेकिन आकर देखकर चले जाते हैं, ना जवाब देते हैं और अगर जवाब देते हैं तो ना कर देते हैं। अगर इस तरह आपकी बेटियों के रिश्ते भी नहीं हो रहे, रिश्तों में किसी भी तरह की कोई रुकावट है, कोई बंदिश है, आप मंगल के दिन या गनीयू या मुगनियू को पढ़कर देखिए। इंशाअल्लाह बेटी के रिश्तों में तमाम तरह की रुकावटें और बंदिशें गैब से ख़त्म हो जाएंगी। आप में से कोई कर्ज़दार है, करोड़ों का कर्ज़ है, ये ना सोचना कि आप ना उम्मीद हैं, आपको कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। आप मंगल के दिन या गनीयू या मुगनियू पढ़ कर देखिएगा। इंशाअल्लाह देखते ही देखते ये वसीफ़ा मुकम्मल होने की देर है। अगली सुबह होने से पहले पहले कोई ना कोई असबाब बन जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि करोड़ों का कर्ज़ एक दिन में उतर जाएगा। हाँ, जहाँ आप ना उम्मीद हो चुके हैं, जहाँ आप समझ बैठे हैं कि करोड़ों का कर्ज़ उतर नहीं सकता, आप ख़ुदकुशी करने का सोच रहे हैं, आप मायूसी में छुपे हुए हैं, आप कुफ्र की तरफ जा रहे हैं, तो यकीन कीजिए एक बार ये वसीफ़ा लाज़मी कर लीजिएगा। इतने असबाब ज़रूर हो जाएंगे कि करोड़ों के कर्ज़ के ख़ात्मे की तरफ आपका कदम चल पड़ेगा। इसी तरह अगर आप में से कोई परेशान हाल है, आपकी परेशानी जिस किस्म की भी है, आप जिस मकसद में भी परेशान हैं, मंगल के दिन ये वसीफ़ा कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी हर तरह की परेशानियां, मसाइल, तंगदस्तियां ख़त्म हो जाएंगी। आप में से जो बंदा नौकरी की वजह से परेशान है, नौकरी की तलाश में हो, या गनीयू या मुगनियू पढ़ने की देर है, मेरा रब नौकरी नहीं तो इससे बेहतरीन कोई ज़रिया मुआश आपको अता फ़रमाएगा।
یا غنیو کا مطلب ہے غنی کر دینے والا، بے شمار عطا کرنے والا، فقیری کو امیری میں بدلنے والا، بادشاہی میں بدلنے والا، تنگ دستیاں ختم کرنے والا۔ رب کعبہ کی قسم، منگل کے دن یا غنیو یا مغنیو پڑھنے والا رب سے 1 کروڑ بھی مانگے گا تو شام تک مل جائے گا۔ سڑک پر بیٹھا بیکاری جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، کرائے پر رہنے والا بندہ جو اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، یا غنیو یا مغنیو پڑھ کر دیکھے۔ اللہ والو، لوگ وظیفہ بتاتے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا، اور ہمارا مقصد ہی دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ یہ وظیفہ میرا نہیں، یہ وظیفہ آپ کا نہیں، یہ وظیفہ کسی بندے کا نہیں، یہ رب کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ رب کا وظیفہ ہے جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، جس کے خزانہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، وہ جو رازق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کعبہ اپنے ناموں کی فضیلت و برکت سے نسلوں کو رنگ دیتا ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، ایک بار منگل کے دن یہ وظیفہ تو کر کے دیکھیے۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے منگل کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں۔ اب منگل کے دن کا وظیفہ ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیے۔ آپ نے یہ وظیفہ چاہے تو فجر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہو، صبح پڑھ لو، دکان، دفتر، کاروبار جہاں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ شروع کیجئے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی قرض دار ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، گھر گاڑی چاہتا ہے، کاروبار اور کاروباری میں ترقی چاہتا ہے، آپ بیمار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، جس طرح کے بھی مسائل میں مبتلا ہیں، اپنے مسائل کو، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھتے ہی سب سے پہلے آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے غور سے توجہ سے سن لیجیے۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن کی ایک سورت کا وظیفہ ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 7 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ منگل کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بتائی گئی ترتیب، بتائی گئی تعداد میں پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھتے ہی وہیں بیٹھے آنکھوں کو بند کیجئے، یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا شروع کیجئے۔ یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنیوں ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ منگل کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ توجہ، دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی کسی مقصد میں ناکام نہیں ہوگا۔ مقصد ناممکن ہے۔ آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ منگل کے دن 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے،
21 بار یا غنیوں یا مغنیوں بتائے گئے طریقے سے پڑھنی ہے۔ طریقہ پہلے بتا چکا ہوں۔ یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے کے بعد سب سے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پہلے نمبر پر سورہ اخلاص، دوسرے نمبر پر یا غنیوں یا مغنیوں، تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھتے ہی رب کعبہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیجیے، اور ان 3 وظیفوں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے دل میں مانگتے چلے جانا۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران جو حاجت ذہن میں آتی چلی جائے گی، جو رب سے مانگتے چلے جاؤ گے، وہ غیبی خزانوں سے پورا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ پر رحمتوں و برکتوں کی برسات ہو جائے گی، آپ کی نسلیں رنگ جائیں گی، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گی، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے۔ صرف منگل کے دن یہ 3 وظیفے پڑھنے کی دیر ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی سب سے امپورٹنٹ بات، منگل کے دن کا صدقہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کوشش تو کریں کہ ایک انڈا صدقہ کیجیے۔ ایک انڈے کی قیمت 25 سے 30 روپے ہے آج کے دور میں۔ ایک انڈے کو لے کر صدقہ کیجیے، ہاتھ لگا کر صدقہ دے دیں یا اپنے سے 7 بار وار کر صدقہ دے دیجیے۔ اگر کسی کے پاس ایک انڈے کی بھی توفیق نہیں تو وہ 10-20 جتنی جس کو توفیق ہے اپنے ہاتھ سے 10-20 کی 50-100 صدقہ خیرات لازمی کیجیے۔ ایک انڈے میں ایک جان کا صدقہ ہوتا ہے۔ اس لیے منگل کے دن جن لوگوں کے دن رکھے ہوئے ہیں، جن کی شادیاں آ رہی ہیں یا جن کے کاروبار میں مسئلہ ہے یا کوئی بھی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، آنے والی پریشانیوں سے، آنے والی مصیبتوں سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے، وہ منگل کے دن یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر ایک انڈا یا کسی بھی طرح اپنی توفیق کے مطابق صدقہ خیرات کیجیے۔ پھر اس کے کمالات دیکھیے گا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کیجیے۔ آپ نے آمین ضرور لکھنا ہے، کمنٹ سیکشن میں آمین اور رب کا ایک نام لازمی لکھنا ہے۔ دعا ہے کہ منگل کے دن کا یہ صدقہ رب کعبہ ہم سب کی تمام مصیبتوں پریشانیوں کو ٹال دے۔ یہ صدقہ اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد اور نرینہ اولاد سے نواز۔ مولا کریم تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے۔ زبان پر آنے سے پہلے ہماری ہر نیک جائز حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اپنے ان 2 ناموں کے طفیل ہم پر اپنی رحمتوں و برکتوں کی برسات فرما۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر